قرآن مجید سے بندہ کا تعلق قائم ہونا ایک نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھانا سعادت کی بات ہے۔ اس لیے قرآن اللہ کا کلام ہے اور براہ راست اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے اس کی طاقت، اس کی خصوصیت، اس کا اثر بے انتہا ہے۔ اس کا اثر ایسا ہے کہ اگر یہ اپنے صحیح اثر کے ساتھ اس دنیا میں ظاہر ہو جائے تو دنیا اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ قرآن میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے رعب سے دبا جا رہا ہے، پھٹا پڑتا ہے۔ اور یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ سوچے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی پیش کی گئی ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب کے حضور تجلی کی درخواست کی تو ارشاد ہوا، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا۔ اور جب موسیٰ ہماری طے کردہ مدت پر پہنچ گئے اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا، وہ بولے، اے میرے رب تو مجھے دیدار کرا دے کہ میں تجھے دیکھ لوں۔ فرمایا، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، البتہ پہاڑ کو دیکھو، پھر اگر وہ اپنی جگہ سے سلامت رہ گیا تو آگے تم مجھے دیکھ لو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی، اس نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کلام الہی کی تجلی اور اس کی غیر معمولی طاقت کا اندازہ احادیث میں مذکور ان واقعات سے بھی ہوتا ہے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے وقت پسینہ سے شرابور ہو جاتے تھے اور خود پر بہت بوجھ محسوس کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر حیثیت سے مکمل بنایا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحی نازل فرمائی تو آپ کی ران میری ران پر تھی، مجھے اتنا بوجھ لگا کہ اندیشہ ہوا کہ کہیں میری ران ٹوٹ نہ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ شدید سردی کے ایام میں نزول وحی کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتی ہے، میں نے شدید سردی کے دن نزول وحی کی کیفیت دیکھی ہے۔ اس روز جب فرشتہ آپ سے جدا ہوا تو شدید سردی کے باوجود آپ کے پیشانے سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہوتے اور وحی نازل ہو جاتی تو سواری بوجھ کی شدت سے بیٹھ جاتی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی حالت میں وحی آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے تو وحی کی بوجھ سے اونٹنی بیٹھ جاتی اور سردی کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ روا ہو جاتا۔ مذکورہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کلام الہی کا تحمل براہ راست عام انسانوں کے لیے آسان نہ تھا، اس لیے مختلف مراحل سے گزر کر یہ کلام تمام انسانوں تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے کلام کو ایسا کر دیا کہ وہ کلام زمین پر رہ سکے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے بجلی کا کرنٹ ہوتا ہے جو تار سے گزرتا ہو اور اس کے اوپر ربر چڑھی ہوتی ہے۔ اگر اس ربر کے ساتھ کوئی شخص بجلی کا تار پکڑے یا اسے استعمال کرے تو اس سے روشنی حاصل ہوگی، ہوا ملے گی، ٹھنڈک اور گرمی ملے گی اور بڑی بڑی مشینیں بھی اس سے چلائی جا سکے گی۔ لیکن اگر کوئی ربڑ کے بغیر کھلا تار چھو لے تو اسے بجلی کا ایسا کرنٹ لگے گا کہ اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لیکن اگر انسان وہی کرنٹ بالواسطہ چھوتا ہے تو اس کو برداشت کر لیتا ہے اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، البتہ براہ راست اس کو نہ چھوا جا سکتا ہے، نہ ہلایا جا سکتا ہے، نہ ہی اس پر ہاتھ رکھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح قرآن مجید کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو عربی الفاظ کی شکل میں ایسا روحانی غلاف عطا فرمایا کہ ہمارے کانوں میں بھی جاتا ہے، ہمارے منہ سے بھی ادا ہوتا ہے، اس کو ہم کاغذ پر بھی لکھ لیتے ہیں، اس کو ہاتھوں میں بھی اٹھا لیتے ہیں۔ ورنہ اگر یہ کلام اپنے روحانی غلاف میں نہ ہو یا ہم عربی الفاظ کے اندر خدا تعالیٰ کے کلام کی جلالت و شان سے صحیح معنی میں ادنا درجے بھی واقف ہو جائے تو ہم اس کی تاب نہیں لا سکتے، اور یہ کلام اس دنیا میں اتر نہیں سکتا اور دنیا اس کو جھیل نہیں سکتی، بلکہ دنیا پھٹ جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اس لیے کہ ہم روحانی اعتبار سے اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتے جو کلام الہی کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے۔
گویا یہ اللہ کا ایسا فضل ہے کہ وہ چیز جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے وہ ہم کو عطا فرمائی۔ جو چیز اس زمین میں نہیں رہ سکتی اللہ تعالیٰ اس کو اتارا تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ اتنی بڑی دولت و نعمت دی ہے جو ہمیں عام حالات سے نہیں مل سکتی تھی، لہذا اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان اس کی جتنی زیادہ قدر کرے وہ کم ہے۔